بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی سنتیں بیان ہو رہی تھی، جن میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ آج کے درس میں 16 نمبر پر سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک رکھنا، جبکہ بعض کے نزدیک پہلے ناک رکھے پھر پیشانی رکھے، اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا۔ سجدے میں جاتے وقت کہا کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر ہاتھ رکھے جائیں، اور ناک اور پیشانی کے بارے میں کہا کہ اس میں دونوں اقوال ہے۔ اگر آپ پہلے پیشانی رکھ دیں پھر ناک رکھ دیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے ناک رکھ دیں پھر پیشانی رکھ دیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ البتہ سجدے میں ایک بہت بڑی غلطی عموماً لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ سجدے میں ناک کا کون سا حصہ رکھنا ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ دیکھیے سجدہ جو ہے نا، ناک کے اس سخت ہڈی پر کیا جاتا ہے۔ ناک کا جو یہ نرم حصہ ہے اس پر سجدہ، یہ سجدے میں زمین پر رکھی ضرور جاتی ہے، لیکن ناک پر سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو سخت جگہ ہیں یہ رکھی جائے، اور یہاں ایک رگوں کا ایک مجموعہ ہے، جب یہ زمین پر دبتا ہے تو انسان کا چہرہ جو ہے نا وہ خون سے بالکل تر ہو جاتا ہے، اور اصل سنت طریقہ بھی یہی ہے، خون سارا چہرے میں آ جاتا ہے۔ اس کی باقی فوائد تو الگ ہے، لیکن صحیح سنت کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ یہاں پر یہ جو آپ کی جگہ ہے یہاں زور دیں، اور یہ جگہ آپ کی سجدے میں عموماً جو لوگ ابتدائی سے نہیں لگاتے ان کی یہ جگہ سجدے میں نہیں لگے گی، لیکن آپ چند دن یہ جو سخت ہڈی ہے اس پر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی یہ پیشانی، اور سجدے کے اندر یہ جگہ رکھی جاتی ہے پیشانی کی، یہ جگہ نہیں رکھی جاتی، تو اسی وجہ سے ہمارے جو ہے نا بعض اوقات یہاں پر محراب بن جاتے ہیں، تو محراب یہاں بننا چاہیے کیونکہ اصل جگہ یہ ہے، تو ہماری یہ پیشانی کی یہ جو سامنے والی جگہ ہے یہ رکھنی چاہیے، اور ناک کا جو یہ حصہ ہے یہ زمین پر رکھنا چاہیے، تو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ چند دن اس میں مشقت ہوتی ہے، پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی تو پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہم لمبے سجدے نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سجدہ غلط کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم طویل سجدے بھی اس کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھنا ہے، کل بھی بتایا تھا کہ سجدے کے درمیان آپ کی انگلیاں بالکل بند ہیں، اور قبلہ رخ رکھنا، اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنا، اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا اور کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھنا، پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ یہ عام طریقہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے جیسے ہم تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تقریباً یوں ہی آپ سجدے میں دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اپنا سر رکھیں، اور بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھے، بالکل چمٹ کر آپ سجدہ نہ کریں۔ البتہ جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنے قریبی ساتھی کا خیال رکھیں، کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھیں، زمین پر نہ رکھیں، یہ جو جگہ ہے یہ زمین پر نہ رکھیں بلکہ زمین سے اوپر رکھیں۔ ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ سنت ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں تو پنجوں کے بل اٹھیں اور گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں، زمین کا سہارا نہ لیں، زمین کا سہارا لینا یہ مکروہ ہے۔ آپ پنجوں کے بل فوراً اٹھیں اور گھٹنوں کا سہارا آپ لے سکتے ہیں، البتہ زمین کا سہارا آپ نہ لیں۔ بعض لوگ دوسرے سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو زمین کا سہارا لے کر اٹھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ معذور کر سکتے ہیں، معذور ہیں وہ تو جی معذور کی بات الگ ہے، البتہ جن کا عذر ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے یا کمزوری ہے تو ان کے لیے وہ زمین کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ہر جلسے اور قاعدے میں یہ بیٹھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ دایاں پاؤں آپ کا کھڑا ہونا چاہیے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں مڑ پاتی، تو جتنا ممکن ہو تو آپ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ دیں، اور جو بائیں یعنی الٹا پاؤں ہے اسے بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب رکھنا، گھٹنوں سے باہر نہ ہو، البتہ گھٹنوں کے اختتام پر ہو، اور اس کو اپنی حالت پر آپ رکھیں، نہ بند رکھیں نہ زیادہ کھلی رکھیں۔ تشہد میں اشہد اللہ الہ پر کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ درمیان کی انگلی انگوٹھے کے سروں سے، یہ طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ
اشہد اللہ کے اندر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو ہاتھ کا یوں حلقہ بنایا جاتا ہے، یہ جو بڑی انگلی ہے یہ اس انگلی پر رکھ کر اور یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ کہا کہ لا الہ پر انگلی کھڑی کی جائے اور الا اللہ پر جھکا دی جائے۔ لا الہ جب ہم اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو انگلی اٹھائے اور الا اللہ پر نیچے رکھ دیں۔ جھکانے میں اس کا خیال رکھیں کہ تھوڑا سا جھکا دے، بالکل گرا دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک تو نیچے لگانا اور یا نیچے گرانے کا یہی مطلب ہے کہ بالکل نیچے رکھ دینا، کہ آپ انگلی اٹھائے اشہد اللہ الہ پر الا اللہ پر نیچے کریں، لیکن نیچے آپ زمین سے ذرا فاصلے پر رکھیں اسے۔ دیکھیں انگلی اٹھانے کے اندر علماء نے ایک بہت بڑی حکمت لکھی ہے۔ دیکھیں لا الہ کا معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کہا کہ انسان جب لا الہ پڑھتا ہے، اگر اس حالت میں اس کی روح نکل جائے، جان نکل جائے، اب اس نے کہا ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، اب اس شخص کی جان نکل گئی۔ سنت کے مطابق کہ بھئی انگلی اس نے اٹھائی ہے، اب تک زبان سے تو اس نے الا اللہ ادا نہیں کیا، لیکن یہ اس کی انگلی بتا رہی ہے کہ ایک ذات موجود ہے، باقی معبود نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو یہ اس جو نماز میں ہم یہ انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب سب معبودوں کی نفی کی جائے تب بھی ابھی تک زبان سے ادا نہیں کیا، لیکن ہماری یہ شہادت کی انگلی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف اور درود کے بعد کسی ایسی چیز کی دعا مانگنا جس کا ہمارے معاشرے میں بندوں سے مانگنے کا رواج نہ ہو۔ اس میں آپ ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربی جعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی دعا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو وہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ربی جعلنی کے بارے میں کل بھی میں نے ساتھیوں سے یہ بتایا تھا کہ اکثر اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی، یہ ربی جعلنی نہیں ہے، یہ ہے ربی جعلنی، با کو آپ جیم سے ملائیں گے تو ربی جعلنی ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اس کو درست کر دینا چاہیے۔ پہلے دائیں طرف سلام پھیر دے پھر بائیں طرف، یہ سنت ہے۔ ساتھ میں چہرے کو بھی پھیرنا۔ امام کو دونوں سلام بلند آواز سے کہنا، مگر دوسرے سلام کو پہلے کی بنسبت آہستہ آواز سے کہنا، یہ سنت ہے۔ سلام ان لفظوں سے کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنتوں کا حکم کیا؟ یہ تقریباً 26 سنتیں ذکر کی گئی۔ نماز کی سنتوں کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی سنت جان بوجھ کر چھوڑ دیں یا بھول کر چھوٹ جائے تو اس سے ثواب میں کمی آتی ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی اور نہیں سجدے سہو کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یہ رہے گی تو اس میں ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن نہ اس میں سجدے سہو کی ضرورت ہے اور نہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی اسی بہت سی مثالیں ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ نماز کے مستحبات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔